16 نومبر 1899 کو وائسرائے لارڈ لانسڈاؤن اور ان کی لیڈی کوئٹہ آئے۔ ان کے استقبال کے لیے ایجنٹ گورنر جنرل سر سنڈیمن، خانقلات، تمام قبائلی سردار، ملک اور معتبر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ 20 نومبر کو دربار منعقد ہوا۔ وائسرائے نے اپنی تقریر میں معاہدہ 1876 کے نتائج پر روشنی ڈالی، دوسری انگریز افغان جنگ میں خان اور سرداروں کی امداد اور وفاداری کی تعریف کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ انگریزی حکومت کے کیا معنی ہیں۔ اس کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہے، یہ نہ تو آپ پر سنگین ٹیکس لگاتی ہے اور نہ ہی تمہارے نجی معاملات میں دخل انداز ہوتی ہے، آپ کے وراثتی حقوق اور رسم و رواج کی قدر کرتی ہے۔ امن و امان، سڑکوں کی تعمیر، درہ بولن کی حفاظت اور اس درے میں ریلوے لائن کی تعمیر کا ذکر بھی کیا۔ 1890 میں سر سنڈیمن مکران کے دورے پر روانہ ہوئے، پنجگور میں دربار منعقد کیا جس میں خان اور سردار آزاد خان نوشروانی کے مابین تنازعات کا تصفیہ کیا۔ اس دربار میں جام لسبیلا بھی موجود تھے، ان کے خاندانی تنازعات قبل ازیں تصفیہ کیے گئے تھے۔ خان اور ساروان کے سرداروں کے بیچ کچی کے اراضیات پر تنازع ایک بار پھر بھڑکنے لگا، جس کی وجہ خان کے منتقمانہ اور غیر دانشمندانہ اقدامات تھے۔ 1891 میں خان نے انگریزی حکومت کے نمائندے سے مشورہ کیے بغیر اپنے نائب باغ کے ذریعے بہت سی اراضیات ضبط کر لی، جس سے سردار پھر بگڑ گئے۔ سردار ملا محمد خان رئیسانی کی جگہ اب ان کا بیٹا سردار اسد خان ساروان کا بڑا سردار تھا۔ اس نے تمام سرداروں کی جانب سے سنڈیمن سے خان کے اس اقدام کی شکایت کی۔ خان کا یہ اقدام سمجھوتہ 1876 کے خلاف تھا۔ سنڈیمن نے اپنی دانشمندی، نرم خوئی اور سمجھوتہ سازی کی بنا پر خود کلات جا کر خان سے ملاقات کی اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تنازع کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں 2 نمائندے خان اور 2 نمائندے انگریزی حکومت کی جانب سے مقرر کیے جائیں۔ اس طرح سنڈیمن کی دانشمندی اور مداخلت سے فتنہ و فساد ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ اسی طرح لسبیلا میں جام والد اور بیٹے کے خاندانی تنازع کو مناسب طریقے سے حل کیا۔ سنڈیمن جو ہمیشہ خان اور اس کے سرداروں کے ساتھ شائستہ اور منصفانہ برتاؤ کرتے تھے، جنوری 1892 میں مکران کا دورہ کرنے کے لیے کراچی سے لسبیلا کے لیے روانہ ہوئے۔ بیلا پہنچ کر بیمار ہوئے اور مختصر علالت کے بعد اسی ماہ کی 29 تاریخ کو وفات پا گئے۔ انہیں تجہیز و تکفین کے بعد بیلائی میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی قومی شاہراہ اور بیلا شہر جانے والی سڑک کے سنگم پر واقع ہے۔ سنڈیمن کی جگہ سر جیمز براؤن ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ سر سنڈیمن اور خان کلات خداداد خان کا جنوری 1876 تا جنوری 1892 کامل 16 سال ساتھ رہا اور ان کے درمیان کبھی کوئی تلخی نہیں ہوئی۔ سر سنڈیمن کو صرف ایک انگریز کی حیثیت سے دیکھنا انتہائی زیادتی ہوگی۔ ان کی دانشمندی، انصاف پسندی، نرم خوئی، صلح جوئی جیسے اوصاف تھے کہ انہوں نے سابقہ ریاست کلات اور ان کے پسماندہ قبائلی افراد کے ساتھ خوش اسلوبی سے معاملات طے کیے اور اتنا طویل عرصہ ان کے ساتھ اردل عزیزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ جبکہ سر جیمز براؤن بھی ایک انگریز تھے، ان کے اور خان خداداد خان کے درمیان تعلقات کیوں خراب ہوئے؟ اور صرف 1 سال بعد مارچ 1893 کو سر جیمز براؤن کے حکم پر خان گرفتار کیے گئے اور معزول کر کے پہلے لوریلائی اور بعد ازاں پشین میں قید کیے گئے۔ 17 سالہ طویل قیدی کے دوران بالآخر 21 مئی 1909 دائی اجل کو لبیک کہا اور وصیت کے مطابق پشین میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ سر سنڈیمن کے بارے میں اس سے قبل جو کچھ بیان ہوا ہے اور جس قسم کے کارنامے انہوں نے انجام دیے، ان کی بدولت وہ ایک پالیسی ساز شخصیت کے طور پر جانے گئے اور ان کے طرز حکمرانی کو ایک باقاعدہ نظام قرار دیا گیا جسے سنڈیمن سسٹم یا سنڈیمنائزیشن کہا جاتا ہے۔ سنڈیمن سسٹم کے بیان سے قبل خود سنڈیمن کی زندگی کے بارے میں چند باتیں شاید غیر مناسب نہ ہوں۔ سر رابرٹ گروو سنڈیمن کے والد کا نام رابرٹ ٹرنبل سنڈیمن تھا۔ وہ 1824 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجی ملازمت میں داخل ہوئے اور جنرل کے عہدے تک ترقی کی۔ سر رابرٹ سنڈیمن 25 فروری 1835 کو انگلستان کے شہر پرتھ میں پیدا ہوئے۔ 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں
ملازم ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 بار شدید زخمی ہوئے۔ والد کی خواہش پر سول ملازمت اختیار کی اور مئی 1859 میں اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں ضلع ڈیرہ غازی خان کے ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے۔ بہت جلد انہوں نے پنجاب اور اس کے سرحدی بلوچ قبائل سے تعلقات قائم کیے اور ان میں ارد لذیذی حاصل کی۔ ان کے اسی طرز عمل کی بنا پر انگریزی حکومتیں انہیں ریاست کلات امن و امان مشن پر ارسال کیا اور انہوں نے خان اور اس کے قبائلی سرداروں کے درمیان 21 سالہ خانہ جنگی کا پرامن تصفیہ کروایا۔ انگریزی عملداری کا دائرہ اس پورے خطے میں حاوی کیا۔ کوئٹہ میں ایک مضبوط چونی کی بنیاد ڈالی۔ دوسری انگریز افغان جنگ کے بعد حاصل کردہ علاقوں پشین، سبی، گوری، ژوب اور خانقلات سے اجارہ پر لیے ہوئے اور بلوچ، مری، بگٹی، کیتران علاقوں پر مشتمل ایک صوبہ برٹش بلوچستان کے نام سے قائم کیا۔ تار، ریل، اسپتال، اسکول قائم کیے۔ دیگر شعبۂ زندگی، انتظامیہ، پولیس، لیویز، زراعت وغیرہ کے باقاعدہ ادارے بنائے اور حقیقی معنوں میں اس علاقے میں برطانوی حلقۂ اثر کو مضبوط و مستحکم کیا۔ ان کا نظام حکمرانی جو سنڈیون سسٹم کے نام سے موسوم ہے، ان کے زمانے سے لے کر قیام پاکستان کے بعد ہی بہت کامیابی سے جاری و ساری رہا، اور جب بھی اسے چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوا۔ آئیے اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اور زیادہ یہی بہتر ہوگا کہ ہم میر گل خان نصیر صاحب مرحوم مغفور کے مذکورہ کتاب سے استفادہ حاصل کریں۔ ہر چند دیگر ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن فی زمانہ ان سے استفادہ زیادہ بہتر اور قابل اعتبار ہے۔ سو ملاحظہ ہو مذکورہ کتاب کا صفحہ نمبر 328۔ سنڈیون سسٹم 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کسی مخالف قبیلہ یا قبائل کے متعلق کبھی یہ رائے قائم مت کرو کہ وہ غلطی پر ہے، جب تک کہ خود ذاتی طور پر نہایت احتیاط اور منصفانہ نقطۂ نظر سے اس بارے میں تحقیقات نہ کر لو۔ ایسی تحقیقات کے نتائج سے عموماً یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی باتیں ان کے حق میں کہی جا سکتی ہیں، اور تحقیقات مکمل ہو تو ان کی قبائلی انفرادی اکرسی مکمل طور پر کر دو۔ نمبر 2، ایسا سلوک کرو جس کی تم خود اپنی ذات کے ساتھ کرنے کی توقع رکھتے ہو۔ یہ اس نے کردار جس قدر ایک عیسائی کے ساتھ ضروری ہے، ویسے ہی ان سرحدی قبائل کے ساتھ ضروری اور مفید ہے۔ نمبر 3، یہ نامناسب ہے کہ تم قبائلیوں سے یہ توقع رکھو کہ وہ بلا معاوضہ تمہاری خدمت کریں، انہیں کی خدمت دینے میں ہاتھ کھلا رکھو۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو سکے موجودہ ذرائع سے کام لو اور ان کا مناسب استعمال کرو۔ نمبر 5، قبائلی افراد، سرداروں اور معتبرین کی عزت کرو اور ان کے تمام معاملات کا جرگہ کے ذریعے فیصلہ کرو۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو، مگر تفصیلات میں مداخلت کرنے سے عط الوسع پرہیز کرو۔ نمبر 7، خان کے مالیت دادہ علاقوں میں کم سے کم مداخلت کرو۔ نمبر 8، ہر سردار کو اس کے قبیلہ کے اندرونی معاملات میں آزاد چھوڑ دو۔ نمبر 9، خان کے مالیہ دادہ افراد اور قبائلی افراد کے باہمی تنازعات یا خان کے ملازمین اور قبائلی افراد کے درمیان تنازعات کا سرداری جرگوں کے ذریعے تصفیہ کراؤ۔ نمبر 10، سردار رحسانی کو سر سرداران ساروان اور سردار زرگزئی کو سر سرداران جالوان کے عہدوں پر قائم رکھو۔